سند آزاد ہونے کی خدا کے
شریفوں جنتوں دیکھی۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں کہ مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کلمے والا بنایا۔ اس وقت کے حال میں ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ مالک کائنات نے ہمیں جمعہ المبارک کا دن عطا فرمایا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، ایک جمعے کا دن، دوسرا ربیع الاول کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، جس ماہ مبارک میں پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ کتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ بھی اعلیٰ، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن میں تشریف لائے وہ دن بھی اعلیٰ، میرے محبوب جس خاندان میں تشریف لائے وہ خاندان بھی اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین یعنی اماں اور ابا کو یہ شرف بخشا، آخر الزمان نبی پاک پیغمبر کی والدہ ہونے کا، والد ہونے کا۔ یہ کچھ بڑا عذاب نہیں، بہت بڑا اللہ کا خاص کرم اور فضل والا معاملہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عرض کیا کرتا ہوں، میرے محبوب کا بچپنا بھی اعلیٰ، میرے محبوب کی جوانی، میرے محبوب کا ہر ایک لمحہ نرالا، اور میرے محبوب کی جماعت بھی نرالی، جس سے رب راضی ہوا۔ وہ جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں، رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ تو پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی ماہ مبارک میں ہے، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں۔ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داد کا خاندان اور نان کا یعنی ننہال اور ددھیال، اس کے بارے میں جاننا اس طرح واجب ہے۔ میرے تاج جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے فطر واجب ہے، جاننا ایسے واجب ہے۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دادا جس کا نام سیدنا عبد المطلب ہے، میرے محبوب کی دادی کا نام سیدہ فاطمہ ہے، میرے محبوب کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، میرے محبوب کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 یا 11 چاچے ہیں، 6 پھوپھی ہیں۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ننہال یعنی نانکا جو ہے، میرے محبوب کے نانے کا نام سیدنا وہب ہے، میرے محبوب کی نانی کا نام برہ ہے۔ میرے محبوب کے
دو مامے ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے، دوسرے کا نام اسود ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا! یہ میرے محبوب کا جب ماما جس کا نام اسود ہے، اللہ رب العزت نے عمر بہت عطا فرمائی، اتنی عمر عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے عمر کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ میرے محبوب کا ماموں بھی ہے، پنجابی میں ماما کہتے ہیں، تو یہ ماموں بھی تھا اور میرے محبوب کا صحابی بھی بنا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا! میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو جب یہ میرے محبوب کا ماموں آتا، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کالی کمبل، کالی چادر بچھا دیتے اور فرماتے ماموں جان ادھر آ کر جائے۔ سبحان اللہ، یہ ادب سکھایا بڑوں کا، میرے محبوب کی شان اعلیٰ، تاکہ اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ میرے محبوب کی ذات۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کا ادب احترام کر کے دکھایا بھائی کیسے کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت میں سے کچھ بات میں عرض کرتے، میرے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم پوچھ نہیں سکتے، سوال نہیں کر سکتے، اتنا دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا جوان ہے جس کے آنے پر آپ چادر بچھا دیتے ہیں۔ یہ چادر وہ چادر ہے جب آپ اوپر لیٹتے ہو اللہ یا ایھا المزمل کہتا ہے، کندھے پہ رکھتے ہو اللہ یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ یہ وہ چادر ہے جس کو پہن کر اللہ سے ملاقات ہوئی، اور اس چادر کو آپ بچھا دیتے ہیں۔ یہ کون خوش قسمت جوان ہے جس کے آنے پر آپ ایسے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے محبوب اس وقت تک ابھی جواب نہیں دیتے تھے، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے وہ جوانوں میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ کون وہ جوان ہے جس کے آنے پہ میں چادر بچھاتا ہوں، یہ میرا وہ ماموں ہے جس کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو اللہ آمنہ یاد آ جاتا ہوں۔ اس لیے تو کہتے ہیں گھر والے جو ہوتے ہیں سارے مل کر بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھایا کرو، کیونکہ کسی بھائی میں سے ابا کی شکل نظر آئے گی، کسی بہن کی شکل میں سے والدہ کی شکل نظر آئے گی، کسی بچے کی شکل میں سے کسی عزیز و اقارب کی شکل نظر آتی ہے۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں یہ میرا وہ ماموں ہے جس کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اما آمنہ یاد آ جاتی ہے۔ یعنی میرے محبوب نے اپنے بڑوں کو اس طرح قدر کر کے لیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ گھر سے کوئی مہمان آیا، رشتے دار آئے یا کچھ اور آیا تو عجیب و غریب خیال پیدا ہو جاتا ہے یہ آئے ہیں تو جائیں گے کہاں۔ بڑوں تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دوسرے پیار کے اندر کچھ عزیز ہیں، ان کے بچے دو آئے چھوٹے چھوٹے مثلاً 3 ہو گئے، ان کا ابو جان پر باہر رہتا ہے، ان کے گھر میں مہمان آ جائے تو وہ فوراً اپنی اماں کو کہتے ہیں نکل جائیں گے، ہم کس ضرورت ہے نکل جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ حال ہے تو بڑے ہو کے کیا کریں۔ تو خیر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دادا سیدنا عبد المطلب، بات کو ذرا سمجھ کر چلیں، میرے محبوب کے دادا کی شادی ہوئی تو سرے سے شروع سے اولاد نہ تھا۔ آج ہمارے یہاں کیا دستور ہے، شادی ہوئی کچھ دن ہی گزرے تو دائیں بائیں حکم سائے ادھر ادھر مائیں خبریں لینے شروع کر دیتی ہیں بھی اللہ نے تو دنیا ہی
بھائی صبر کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کی ذات ہے بے نیاز، فوراً دے دے، جب دے دے نہ بھی اس کو کون ہے پوچھنے والا؟ دینے بھی آئے تو بے بہا بیٹے دے دے، دینے بھی آئے تو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے دے، نہ دینے بھی آئے تو کچھ بھی نہ دو، تو پھر آپس میں نقص نکالنا شروع کر دیں گے۔ وہ کیسے ٹیسٹ کرائے اللہ کے ہاتھ سے دے رہے ہو، ٹیسٹوں میں کیا پڑا ہے؟ حضرت ذکر علیہ السلام بڑھاپے کی حالت ہے، بے موسم پھل کھاتے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کو، تو فوراً رجوع کیا اللہ کی طرف، اللہ بے موسم حضرت مریم علیہ السلام کو وہ پھل کھلا سکتا ہے بند کمرے میں، تو کیا مجھے تو بیٹا نہیں دے سکتا، مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں نہیں، ہم تجھے بیٹا بھی دیں گے، اس کا نام بھی دیں گے، تو بھی نبی ہے، تیرے بیٹے کو بھی ہم نبی بنائیں گے۔ کیا کہنا سبحان اللہ کی ذات کو بے نیاز ذات ہے۔ اصل بات ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی، دینے میں کوئی کمی نہیں۔ تو خیر حضرت میرے محبوب کے دادا کا شادی ہوئی اسی وقت گزرا، اولاد نہیں تھی۔ جب اولاد نہیں تھی تو پریشان تھے، بے اولاد نہیں تو مدد منوتی مان لی جائے، یہ ماننا جائز ہے لیکن پوری کر دی جائے، ایسا نہ ہو مان لی جائے تو پھر جب کام ہو جائے تو چھوڑو۔ کچھ دن پہلے ہمارے کے عزیزوں میں سے ایک میسج آیا، کسی خاتون نے میسج کیا، بھائی میں نے فلاں فلاں مدد مانگی تھی، وہ کام میرا ہو گیا، اب میں وہ مدد کو کس طرح پورا کروں، یا میں کام ہو گیا کیا کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں بھی جو مدد مانگی ہے اس کو پورا کرو، پورا کرنے کی فوراً کوشش کرو، دیر نہ کرو۔ تو آج کیا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے جی کام ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ وہ میرے تاج جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رہتے ہیں روڈ پر کے آگا مسا کوٹا، تو ساتھ آگے ایک دریا کا علاقہ ہے، دریا ستلج کہتے ہیں، تو تاج جی دریا سے پار گئے کتاب کے لیے، وہاں ٹریکنگ زیادہ رہتے ہیں، ٹریکنگ کا کتاب کرتے تھے۔ تاج جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہوا تھا، ٹریکنگ کی گفتگو کرتے تھے، کوئی ثابت نہیں کرتے تھے کہ ٹریکنگ یعنی ایسی کتاب کے اندر اور ہلکی سی بھی مسٹیک نہیں ہوتی ہے۔ اردو میں تو خیر باہر سے پنجابی میں ہماری زبان ہے ہی ہے، تینوں لہجوں میں بات کرتے تھے، جہاں بھی جاتے خطبہ پڑھتے، اس کے بعد گفتگو شروع کرنے سے پہلے سوال کرتے، بھائی کیا پسند کرو؟ اردو کا مجمع زیادہ ہے تو میں اردو کرتا ہوں، پنجابی کا ہے تو پنجابی کی میں گفتگو کروں گا، سرائکی ہے تو سرائکی، لیکن میرے سامنے میری طرف دیکھ کر بیٹھو پھر مزہ آئے گا۔ تو الحمدللہ اللہ نے وہ نوازا ہوا تھا، اللہ پاک میرے تاج مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، آواز کے اندر تاثیر تھی، کوئی بندہ نیچے سر نہیں کرتا تھا، جتنی دیر مرضی گھنٹہ دو گھنٹے تو معمولی ہوتے تھے، جو آپ کو 5-10 منٹ اوپر ہو جائے تو میں تو ٹائم دیکھنے شروع کر دیتے۔ تو تاج جی فرمانے لگے میں دریا کے پار گیا تو وہاں سے مجھے پتا چلا ایک شخص کا بات بھی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، کہنے لگا ایک بندہ کوئی اللہ والا درویش آدمی دریا کے کنارے کھڑا، تو اس نے دریا سے پار جانا تھا، اس نے سوچا کہ میں دریا کے پار جانا ہے، کشتی ہے نہیں، کیسے جاؤں؟ خیال آ گیا کیا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگتا ہوں اللہ سے مجھے دریا کے کنارے لگا دے، بڑی سائڈ سے لگا دے، میں جاؤں گا۔ تو جاتے ہی نا کچھ دیکھے پکاؤں گا، ایک دیکھ لگاؤ، دو لگاؤ، دو نہیں لگاؤ، بھی دیکھے پکاؤں گا۔ تو دریا میں ایسے کھڑا تھا تو اندر ہوا، پانی کی اچھل لائی، اللہ کے لیے کیا مشکل، دریا کے پار ہو، اب کھڑا کپڑے سکھا رہا ہے، خشک کر رہا ہے، دریا کے کنارے کھڑا ہے، کھڑے کھڑے کپڑے خشک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، دل کے اندر سوچ آتی ہے کہ دیکھے پکاؤں گا، بچوں کو بلاؤں گا، دیکھوں کے خرچہ ہوگا، بولوں گی لیں گے، کبیر ہوگی، شیطان دل کے اندر ڈال رہا تھا، وہ اتنا خرچہ ہو جائے گا،
کہیں یہ نیکی خبیث ایسا ہے شیطان نیکی کا کام کرنے کے لیے تیار تو ہوتے ہیں، نیکی کا کام تو کرنے کے لیے ہو جائے، دل کے اندر خیال آ جائے میں نیکی کا یہ کام کروں تو نہیں، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، ایسا کرتا رہتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، آخری وقت ہے، آخری وقت اس دنیا سے جانے کا، تو یہ فرمانے حضرت جی ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، بہت ہو گئے۔ کسی اللہ والے نے خواب دیکھا اور سوال کیا حضرت لوگ آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو آپ یہ فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ کیا بات سمجھ گئے؟ فرمایا بھائی میرا آخری وقت تھا تو میرے سامنے جو شیطان آیا کھڑا تھا وہ کہہ رہا تھا تو میری چال سے اور میرے ناک سے تو بچ گیا، تو میں اس کو کہہ رہا تھا ظالم ابھی نہیں، کیونکہ ابھی سانس آ رہا ہے، کیا پتا کیا بچ جائے۔ پھر محبوب نے نہیں فرمایا ایسا وقت ایسا زمانہ آئے گا، صبح کو اچھا بھلا مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آ رہی ہوئی جنازہ کافر کا اٹھا، جب کلمہ نہیں نصیب ہوا پڑھتے وقت تو پھر کافر بن گیا تھا۔ تو اس لیے فرمایا ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا بھائی میں دیکھے بتاتا ہوں، شیطان کہنے لگا دادا اس کا خرچہ ہوگا، اور کہنے لگا جان بچ گئی، سارا کچھ ہو گیا، کوئی بات نہیں، آسمان کی طرف پھیرا کرتا ہے کہ میں پکاؤں گا، وہ کہتا نہیں ابھی انکار کر دے، دائیں بائیں دکھانا شروع کیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا، ادھر انکار کر چھوڑ جلدی کر، اس نے کہا نہیں میں پکاؤں گا، ایسے آپ کا کیا لمبا کروں، آخری وقت اس کے شیطان کا دور چل گیا، کہنے لگا کون سی دیکھے، تو اللہ پاک کی ذات پہ نیاز آ ہے، کنارے پہ کھڑا تھا، نیچے پانی کا جو آئس تھا وہ مٹی گری اور پھر درمیان پھر آیا کھولتے کھانے لگا، اللہ ناراض ہو گیا، میں کو پوچھ رہا تھا میٹھے کی نمکین ہے، ایسا نہ ہو، جب اللہ کی طرف منت منوتی مانی جائے اس کو پورا کرنے کی بندہ کوشش کر لے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے اس کو پورا کر دے۔ تو پیارے پیارے امت نے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا نے منت منوتی مان لیا، اللہ میرے بچے کوئی نہیں، اللہ تو مجھے بیٹا دے دے، بیٹیاں دے دے، جتنے بھی بچے دے دے، اے اللہ تیرا ایک بچہ تیرے نام پر قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ میرے حضرت جی فرمایا کرتے تھے شاید اس زمانے میں یہ جائز ہو، اس زمانے میں آج کی یہ منت منوتی نہ ماننا، ہاں آج کی یہ ہے نفل زیادہ پڑھوں گا، صدقہ خیرات کروں گا، بچے کو مسجد مدرسے میں داخلہ دلوا دوں گا، مولوی بنا دوں گا، یہ مان لینا، ایسا نہ کرنا کہ گلے پہ چھری چلا دینا، اب جائز نہیں ہے۔ تو میرے محبوب کے دادا نے منت مانی، اے اللہ تو مجھے بیٹا یا بیٹی دے، بچے دے کافی، ان میں سے ایک بچہ تیرے نام پر ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ اللہ پاک کی ذات بے نیاز ذات ہے، دینے پہ آئے، میں عرض کر رہا تھا دینے پہ آئے تو بے بہا دے دے، نہ دینے پہ آئے تو ایسی دنیا کے اندر ہم نے دیکھے جس کی 100 شادیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ایک کم 100 شادی ہے، بچہ ایک بھی نہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا بھائی اس جگہ میں اتنے شادیاں بھی کر چکے ہیں، عمر بھی ہوگی بچے نہیں، اتنا ہے ایک بندہ غریب آدمی اور اللہ نے اتنے بچے دے رکھے ہیں 100 سے زیادہ، وہ میں دیکھ رہا دیکھے گا وہ کیسے 100 سے زیادہ ہوئے، شادی کی بچے ہوئے، وہ میری پہنچے، دوسری شادی کر دوسرے بچے، اس سے بچے، یعنی ایسے بچے۔ تو حضرت میرے محبوب کے دادا نے منت منوتی مانی ہے، اللہ تو مجھے بچے دے، تیرے راہ میں ایک بچہ قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔
تو اللہ پاک کی ذات بے نیاز ذات ہے، اس مالک کو پیار آ گیا، میرے مالک کی کل کائنات نے بچے دینا شروع کر دیے، اس رب العالمین کی طرف سے مہربانی ہوگی، خاص کرم نوازی ہوگی۔ فرمایا بیٹا آتا ہے تو رب کی طرف سے یہ نعمت ہے، بیٹی آئی تو یہ رحمت ہے، اس لیے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس گھر کے اندر بیٹی نہ ہو وہ رحمت سے خالی ہے، اس لیے فرمایا بیٹیاں بھی ہوں ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کرو، ان سے پیار کیا کرو، بیٹی بڑی ہوتی جائے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا کرو، یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ بیٹیوں کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو، بیٹیوں کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، بیٹیاں جب چھوٹی ہیں ہنسی کھیلتی ہوں تو ان کو کھیلنے نہیں کیا کرو، کیونکہ جب بڑی ہو جاتی ہیں سیانی ہو جاتی ہیں جو خود کو خود ہی اپنا ختم کر دیتی ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کو اللہ رب العزت نے اولاد دے دی، بیٹے ہو گئے 10۔ سبحان اللہ، بنتی ہے یار، جہاں ایک بھی نہ ہو، جہاں کچھ بھی نہ ہو، جب اللہ دینے پہ آ جائے تو 10 بیٹے آ جائیں تو سبحان اللہ، تو آپ پھر بنتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ذات نے بچے دینے شروع کیے تو مالک کائنات نے میرے محبوب کے دادا کو 10 بچے نواز دیے، یعنی میرے محبوب کے چچا، میرے محبوب کا ابا سیدنا عبداللہ۔ اب میرے محبوب کے دادے کے دل کے اندر خیال آ گیا، کیا خیال آیا؟ بھائی اب جو منت مانی تھی اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، آج ہم یہ کام نہیں کرتے، جہاں منت منوتی مان لی جائے وہ کام کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں کہ کوئی صاحب اپنی طرف سے بات کرتا ہے یا اپنی سائڈ سے لے کے آتا ہے، مجھے اللہ والوں نے کہا بھائی ہم فلاں فلاں اینٹیں دیں گے، فلاں فلاں سیمنٹ دیں گے، وقت کافی گزر گیا، ابھی وہ سیمنٹ اور اینٹیں آنی چاہیے تاکہ منت منوتی مانو پوری کرو۔ اب وہ کہیں گے ہم نے تو مانی نہیں، مجھے تو کہا تھا نا ہم فلاں فلاں وقت اینٹیں دیں گے، بھی اللہ سے مانگو قبول کرواؤ اور اینٹیں بھیجو تاکہ مدرسے کا کام شروع ہے، اور سیمنٹ کی بھی شدید ضرورت ہے، ہمارے پاس سیمنٹ نہیں۔ تو خیر پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا نے خیال کیا کہ اب منت منوتی جو مانی تھی اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، اب میں کیا کروں، ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں، قربان کر دوں، اب بیٹے 10 ہیں، کیا کروں، اس کو قربان کروں۔ اب نظر دلاتا ہے، بچے تو پیارے پیارے ہوتے ہیں، والدین کو بہت اچھے لگتے ہیں، جس پر بھی نظر جاتی ہے وہی پیارا ہے، تاکہ ماں باپ کی محبت ایک ایسی ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں چاہتا میں اس کو ذبح کروں، اس کو دوں، اس کو نہ دوں۔ آج ہمارے تو دستور یہ ہے کوئی اچھا قابل خوبصورت بچہ ہو تو اسکول میں بھیجیں گے، جس کو بولنا نہیں آئے گا، چلنا پھرنا نہیں آئے گا، عجیب و غریب ہوگا وہ مسجد میں اٹھا کے ڈالو، یہ مولوی صاحب ایک مولوی پڑھاؤ، ایک کرنے کا ہونا نہیں ہے۔ وہی بچہ جو تمہارے کام کا نہیں وہی تمہارے کام والا بن جاتا ہے جب الحمدللہ پڑھتا ہے، جو فاتحہ پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ میرے والدین کو۔ میرے محبوب کے دادا نے خیال کیا کس کو ذبح کروں، قرآن اندازی کی گئی، قرآن اندازی کرنے پر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا والد محترم سیدنا عبداللہ کا نام نکلا۔ اب چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو کیا حسن و جمال، جس کے ماتھے پر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور چمک رہا ہو کتنا حسین ہوگا۔ اب سوچتا ہے کیا کروں، بیادری والوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا بھائی یہ نہ کرو، بچہ ہے، نہیں میں نے تو منت مانی کہ اللہ مجھے بیٹے دے، میں اس میں سے ایک ذبح کروں گا، نام آیا اسی کا تو اسی کو ذبح کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی بیٹھتے ہیں، ایسا کرو جلدی کرو، پرچیاں اور ڈالو، پھر 10 پرچیاں ڈالی گئی، پھر نکالا گیا، پھر میرے محبوب کے ابا کا نام آیا، پھر دوبارہ قرآن بازی کی گئی، پھر میرے محبوب کے ابا کا نام آیا، پھر قرآن بازی کی گئی، پھر میرے محبوب کے ابا کا نام آیا، بار بار میرے محبوب کے ابا کا نام آتا رہا، میرے محبوب کا دادا فرمانے لگا نہیں میں اسی کو
ذبح کرتا ہوں. لوگ کہنے لگے ایسا نہ کرو, بچہ بڑا پیارا ہے, ذرا دیکھو تو صحیح خوبصورت ہے. فرمایا میں نے سنا ہے اللہ کے نام پر وہی چیز وہ قربان کی جا سکتی ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہو اور بہت پیاری ہو, دل کو چھو رہی ہو. کہنے لگے اچھا ایسا کر لے, چلو کوئی بات نہیں, بچے کے گلے پہ چھری نہ چلا, تو ایسا کر اس کی جگہ پہ 7 اونٹ رکھ لے, دیکھ لے جو مرضی بار بار جن کی آتی ہے, پھر جو تیرا دل کرے کر لینا. میرے محبوب کے دادا نے فرمایا ٹھیک ہے. اب قرآن کے اندر 1 اونٹ رکھا گیا, میرے محبوب کے ابا کا نام رکھا گیا, پھر میرے محبوب کا ابا کا نام آیا, اس کے بعد 5 اونٹ رکھے گئے, وہ پرچی دیکھا گئی تو پھر میرے محبوب کے ابا کا نام آیا, 10 اونٹ رکھے گئے, میرے محبوب کے ابا کا نام آیا, 20 اونٹ رکھے گئے, پھر بھی میرے محبوب کے ابا کا نام آیا. ذرا میں جلدی سے ایسے کر رہا ہوں تاکہ ٹائم پورا ہو رہا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ابے کا نام بار بار آ رہا ہے. آخر میں فرمایا 20-30 اونٹوں کو چھوڑو, ایک دم 100 اونٹ کر دو. سبحان اللہ. ہمیں کوئی ماننے والا بات تھوڑا ایسے کریں گے, 10 آ جائیں گے, 20-50 وہاں دیکھو 10-20-50 نہیں, 100 اونٹ ایک دم لگا دو. اور پھر جب نکالا گیا قرآن دازی میں تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا والد محترم کی وہ پرچی بچ گئی اور اونٹ والی پرچی آ گئی. پھر سب نے اتفاق کیا کہ دیکھو 100 اونٹ آیا ہے, اللہ پاک نے یہ بتا دیا اس کی قیمت جہاں جو قربان کیا جائے, انسان کی قیمت سونے چاندی پہ نہیں بولتی, اور یہ جو ہے اب 100 اونٹ قربان کر دے اور تیرا یہ بچہ ہو. میرے محبوب کے ابا کو بچا لیا گیا, 100 اونٹ ذبح کر. میرے محبوب کا ابا زندگی گزار رہا ہے, گھر کے اندر وقت گزر رہا ہے. وقت گزرتے گزرتے جب بیٹا اور بیٹی جوان ہو جائے تو پھر چاہیے اس کے لیے جلد سے جلد شادی کا انتظام کر لینا چاہیے. یہ نہ ہو بے برابر کا جوڑ مل گا بس بیٹھے ہیں نہیں, بچہ اور بچی جب جوان ہو جائے اس کے برابر کا جوڑ دیکھو فوراً شادی. اب میرے محبوب کی پھوپھی آئی اور آ کر عرض, دوپہر کا وقت ہے, کھانا کھانے لگے تو اٹھ کھڑی ہوئی, عرض کیا ابا جان, ایسے ہاتھ پاتے, ابا جان میں نے یہ گزارش کرنی ہے, میری ایک بات مانو. تو میرے محبوب کے دادا نے فرمایا بیٹی, پنجابی سمجھ آئے تو میں جملہ بولا, بیٹی دھیاں نماڑیاں بن کے گلا نہیں کاٹیاں, تو میری بیٹی ہے, تو کیا ہے تو صحیح, تو کیا نتیجہ میں مانتا ہوں. ابا دل کے اندر خیال ہے یہ ہمارا بھائی ہے, کتنا خوبصورت ہے, بھائی جوان ہو گیا, اس کی شادی کی جائے. ہمارے بہنوں کے دل کے اندر خیال ہے بھائی کی شادی ہو, بہن کو خوشی ہو. تو فرمایا ٹھیک ہے میری بیٹی, اس کی شادی کریں گے. تو شادی کی جب یہ تیاری شروع ہو رہی, ادھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بازار کی طرف گیا. بازار میں آنے جانا ضرورت طور پر جانا پڑتا ہے, جانا چاہیے. بازار میں گیا تو وہاں ایک عورت نے دیکھا میرے محبوب کے والد کو سر سے لے کر پاؤں تک بہت حسین و جمیل, اور میرے محبوب کے والد کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی عبداللہ آپ میرے ساتھ شادی کرو گے, تاکہ شادی کے سلسلے تو ادھر ہو رہے تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا شرم و حیا کے بہ کر ہاتھ چھڑایا اور جلدی. ایک وقت گزرا جب میرے محبوب کے پاس شادی ہو گئی, پھر وہی بازار کے اندر اس عورت کا دوبارہ ملاقات ہوئی, ٹکراؤ ہوا, پھر راستہ روکا اور کہنے لگی عبداللہ ٹھہر جا ذرا, اس دن میں نے تجھے شادی کی آفر کروائی, تو نے ہاتھ چھڑوا کر جلدی سے گھر چلا گیا. تو نے سوچا ہوگا کہیں میں بظاہر عورت ہوں یا فاحشہ عورت ہوں. نہیں, میں تو تورات کی حافظہ ہوں. تاکہ میں نے سوچا میری اس کتاب کے اندر جو میں نے پڑھا تھا اس کے اندر آخرالزمان نبی پاک پیغمبر کی جو نشانیاں تھی وہ نشانی آپ پر ظاہر ہو رہی تھی. میرے دل کے اندر خیال تھا آخرالزمان کی والدہ موتما ہونے کا یہ شرف مجھے مل جائے, یعنی میں ماں بن جاؤں. فرمایا آج کر لے, آج وہ نشانی ظاہر نہیں ہو رہی, وہ امانت ایسا لگتا ہے آپ کہیں اور ضرور کر سکتے ہو. فرمایا ہاں میری شادی ہو, تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کی شادی کیسے ہوئی یہ عرض کروں گا کہ میں نے صبح میں عرض کیا آپ جلدی آپ سے لوگ جلدی سے وہ شروع کرتے اور بات آگے چلاتے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ابا میرے محبوب کے ابا کی جب شادی ہوئی وہ مدینہ منورہ اللہ پاک نے اس مدینہ کو کیسے رکھ لگایا سبحان اللہ. پہلے اس کا نام تھا یثرب. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ بن گیا نور والا بن گیا. کیا کہنے والے نے خوب کہا نور 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 نے مدینے دیاں گلیاں نور 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 نے مدینے دیاں گلیاں نور 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 نے مدینے دیاں گلیاں اتنیاں باشعور نے مدینے دیاں گلیاں ہر آندے جاندے دی پہچان کر لیندیاں اتنیاں باشعور نے مدینے دیاں گلیاں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بوسے یعنی آتے جاتے بات خوبی بولتے رہتے ہیں کہ نعت بہت لطیف کو سناؤں انشاءاللہ. تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی دن کی باقی ملاقات باقی. آئندہ جمعے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کی شادی کیسے ہوئی میرے محبوب گھر کے اندر آئے اور میرے محبوب ابھی میرے محبوب کے ابا اس دنیا سے جانا ہوا جوانی کی عمر میں یہ سارے انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کروں گا. پھر ابھی یعنی 3-4 دن میں کچھ بھی عرض کروں گا. وما علینا الا البلاغ.